الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صلاۃ اور سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد دنیا کی یہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری۔ اور دنیا کی اس زندگی سے پہلے ہم اس دنیا میں نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہر انسان پہ وہ زمانہ، وہ ٹائم، وہ وقت آیا کہ جب اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اموات تھے، میت تھے، مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ فأحیاکم، اس اللہ رب العالمین نے ہی تمہیں زندہ کیا، دنیا کی زندگی عطا کی۔ اور یہ دنیا کی زندگی ہمیں یوں ہی نہیں عطا کی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ بھی زمین میں ہے میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم مانگتے چلے گئے میں تمہیں عطا کرتا چلا گیا۔ بلکہ بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے بھی عطا کی ہیں۔ اس قدر بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ اس قدر بے انتہا نعمتیں ایک ہی سورہ الرحمن میں بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے۔ الغرض دنیا کی زندگی بسر کرنے اور گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں، سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں ہمیں فراہم کی۔ البتہ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، جب عقل و ہوش سنبھالا ہے، ارد گرد آنکھ کھول کے دیکھنا بھالنا شروع کیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہم سے پہلے آئے ہوئے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور کچھ وہ جو ہمارے سامنے اس دنیا میں آئے
پلے بڑھے، ہمارے سامنے ہی انہوں نے زندگی بسر کی، گزاری، بڑے بھی ہوئے، مگر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور کچھ وہ جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی گودوں میں بٹھایا، اپنے کندھوں پہ جھولے جھلائے، انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھایا، زبان سے انہیں بولنا سکھایا۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اسی زبان سے ہم نے ان کے جنازے پڑھے، انہی ہاتھوں سے ہم نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، انہی کاندھوں پہ ہم نے ان کے جنازے اٹھائے، انہی ہاتھوں سے ہم نے انہیں قبرستان میں جا کر اتارا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں۔ یہ تو ہماری عملی زندگی میں روز ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا ثم یمیتکم، اس اللہ نے تمہیں موت دینی ہی دینی ہے۔ یہ اٹل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار نفس، سانس لینے والی چیز نے مرنا ہی مرنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ایک اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کہ اللہ کے چہرے نے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے، اللہ کو پیارے تھے۔ جب وہی دنیا میں نہیں رہے تھے اور کس نے رہنا ہے؟ ان کے متعلق بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ انک میت وانہم میتون افئن مت فہم الخالدون، کیا موت صرف آپ پہ آنی ہے، یہ لوگ باقی بچ جائیں گے؟ نہیں، انہوں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی وفات پا جانی ہے۔ جب وہ زندہ نہیں رہے پھر اور کس نے باقی رہنا ہے؟ اور مرنے کے بعد پھر گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ثم یحییکم، تمہیں پھر بھی میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ کب اللہ نے پیدا کرنا ہے؟ مکہ کے کافروں نے بھی کہا تھا، کب سے سنتے آ رہے ہیں، آج تک کو ہم میں سے کوئی دنیا سے اس جانے والا زندہ ہو کر ہمارے سامنے واپس نہیں آیا، مگر اس واپس آنے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، وہ قیامت کے دن، ایسے نہیں اس سے پہلے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے جو اس دنیا سے مر کے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آیا کرتے، ہاں قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، سارے کے سارے، فوج در فوج، گروہ در گروہ، میدان محشر میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ پہلے نہیں تھے، اللہ نے زندگی عطا کی، زندگی کے بعد پھر موت، اور موت کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ زندگی۔ یہ سارا سلسلہ کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت یوں بیان فرمائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ موت اور حیات کس لیے بنائی ہے؟ دنیا کی یہ زندگی اور اس کے بعد موت، موت کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرنا ہے، یہ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے، بہترین اور نیک عمل کون کرتا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت والے احسن اور نیک اور اچھے عمل کرنا، یہ ہے دنیا کی زندگی کا مقصد۔ یہی وجہ ہے جب قیامت کے دن جائیں گے نا، تو پھر اللہ رب العالمین نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیک عمل بھی ہوگا نا اللہ وہ ظاہر فرما دے گا، اللہ اس عمل کو قبول کر کے اس کا اجر عطا کر کے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ دعا کرے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، گناہ اور برائی کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ بھی دکھلا دیا جائے گا۔ کیا معنی؟ کہ اس کی سزا اور اس کا گناہ اور اس کا وبال وہ بھی قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دنیا کی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنی عبادت والے نیک عمل لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ نیک عمل جو عملاً صالحاً ترضاه، جن اعمال سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصد یہی اعمال صالحہ۔ تو جو لوگ زندگی کے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، وقت کے عصر کی قسم، زمانے کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر خسارے سے، گھاٹے سے محفوظ فرمائے۔ سب خسارے میں ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو ایمان لے آئیں، نیک عمل کر لیں، وہی کامیاب ہیں، وہی خسارے سے بچ جائیں گے۔ ورنہ جو یہ زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی کتنے اعمال صالحہ، نیک اعمال ادا کرنے والے تھے۔ آج ہم تو فرض نمازیں ہی پوری نہیں کرتے ہیں، مگر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کے اتنا قیام اور نفلی عبادت کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک عمل کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وہ معصوم عن الخطا، ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے ان کی دین بنا دیا، شریعت بنا دی، سنت بنا دی۔ اور وہ جو قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانے والے اور اپنی امت کی شفاعت کرنے والے، حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے جام پلانے والے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کا ہر معاملہ اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی اللہ نے ایڈوانس معافی دے دی۔ جن کو عبادت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ان سے کہیں ہزار گنا زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کی عبادت ضرورت ہے۔ یہ زندگی کا مقصد تھا، اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ یہاں ایک ایسا دینی سرچشمہ جاری ہے جس سے ہر وقت آپ کو خیر، بھلائی، قرآن، حدیث، دین، شریعت اور سنت اور اعمال صالحہ کی آگاہی ملتی رہتی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے، خبر ملتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں علماء کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین ہمیشہ اس طلب میں ہوتے تھے، اس تڑپ میں ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی عمل مل جائے، ہمیں کوئی عمل کا پتہ چل جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئے، پریشان سے تھے، آ کر کہنے لگے جئت الیک بحاجہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی ہے۔ نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کیسی پریشانی؟ کہا ہی اسقمتنی واقدرتنی وامررتنی، ایسی پریشانی ہے جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جس نے مجھے غمزدہ کر دیا،
میری طبیعت کو گدلا اور میلا کر دیا ہے کہ جینا مجھے اچھا نہیں لگتا، زندگی زہر لگتی ہے، اور بیمار ہو گیا ہوں اس غم میں، ایسی پریشانی کے بیمار ہو چکا ہوں۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح پریشانی کیا ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنت وبعدت من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس عمل کو اختیار کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ یہ پریشانی، اور پریشان بھی ہیں تو ایسے پریشان کہ بیماری لاحق ہو چکی ہے، طبیعت کمزور ہو چکی ہے، اس غم اور پریشانی میں کہ پتہ تو چلے کوئی ایسے عمل کا کہ جس عمل کو ہم اپنائیں اور عمل کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ فکر ہوا کرتی تھی۔ کئی صحابہ ہیں ایسے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی النورین، وہ عثمان جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اس ممبر پر، جس ممبر کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک، گھر اور ممبر سمیت یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس جنت کے باغیچے میں بیٹھ کر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اللہ اکبر، من یجہز جیش العسرى، کون ہے جو آج اس تنگ دستی کے لشکر کو ساز و سامان فراہم کر دے، میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون اٹھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار اعلان کیا، عثمان اٹھے، دوسری بار اعلان کیا، عثمان اٹھے، تیسری بار اعلان کیا، چوتھی بار اعلان کیا۔ کون اٹھے؟ عثمان اٹھے۔ پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے فرما دیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی مسجد نبی کے لیے جب جگہ تنگ تھی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو اس مسجد کے لیے جگہ ساتھ والی خرید کر کے مسجد میں شامل کر دے، میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں پانی پینے کا نہیں تھا، پانی کڑوے تھے، ایک کنواں میٹھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو اس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں جنت میں ضامن ہوں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، کون؟ وہ عثمان رضی اللہ عنہ۔ جب حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں، نیچے نبی کا ہاتھ ہوتا تھا، اوپر صحابی کا، اور اس سے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ان ہاتھوں کے اوپر میں رب کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اللہ، ایسی عظمت، ایسی سب صحابہ سے رسول اللہ نے بیعت لے لی، اور عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا ہوا تھا اپنا قاصد اور سفیر بنا کر۔ عثمان اس بیعت میں موجود نہیں ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اپنا دایاں ہاتھ اونچا کر کے فرماتے ہیں کہ ہذا ید عثمان، لوگو یہ میرا دایاں ہاتھ، میرا سجا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ میں محمد کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ عثمان اس بیعت میں نہیں تھا، وہ بیعت ہو بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھی، عثمان کے خون کے لیے اور اس کے قصاص کے لیے ہو رہی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کو بھی بیعت میں شامل فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی،
یہ وہ بیعت تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے اے میرے حبیب جن جن لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں رب ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ لقد رضی اللہ، لام تاکید کا، قد تحقیق کا، اور فرمان رب العالمین کا بیان کتاب رب العالمین میں، کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فرمانے والا کون؟ رب۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی بات اور سچی ہو سکتی؟ جی اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظمتیں، اتنے شان، اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی عظمتیں عطا کی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت تاریخ انسانی میں، تاریخ انسانی میں پہلی شریعتوں میں تو بہنوں کے ساتھ ایک یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا، مگر کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں تاریخ انسانی میں نہیں ملتا۔ اسلامی کی بات نہیں ہے، تاریخ انسانی میں سابقہ امتوں میں سے بھی کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں، مگر عثمان وہ ہیں جن کے نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نکاح میں آئی ہے، اس وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پریشان سے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے، قریب سے، تو سلام کیا، السلام علیکم، مگر عثمان رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، پھر جواب، 3 دفعہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، آج عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا قصور ہو گیا ہے؟ آج ہمیں کوئی سلام کا جواب نہ دے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، نہیں دیا تو نہ صحیح، وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، وہ خان ہے تو ہم بھی خان ہے، وہ ملک ہے تو ہم بھی ملک ہے، وہ چودھری ہے تو ہم بھی چودھری ہے، نہیں سلام کا جواب دیا تو کوئی۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب پریشان ہو گئے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، کیا بھول چوک ہو گئی، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور ابو بکر صدیق خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین، پیش ہوئے۔ عمر بن خطاب اور امیر المؤمنون ابو بکر کو کہا، اے بکر انی سلمت علی اخی عثمان ولم یجب علی، میں نے عثمان کو سلام کیا مگر عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو ہم ماحول اور معاشرے میں باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر بات نہیں کی، بات کی ہے تو اتھارٹی کے پاس آ کر، وہ ذات، وہ شخصیت خلیفہ کی، یہ میرا اور میں اس کا مسئلہ حل کروا دیں گے، وہاں پر آئے، کہا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا مگر عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا، عمر یہ تمہارا اور عثمان کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، تم جانو وہ جانے، میں بیچ میں نہیں آتا۔ ہمارے سامنے بھی بعض اوقات ایسی باتیں آ جاتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، کوئی مقام دیتا ہے، کوئی احترام دیتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو بھی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اپنے بھائیوں کی کیا کرا دینی چاہیے؟ صلح صفائی کرا دینی چاہیے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہے، اٹھ کر چل پڑے، اٹھ کر چل پڑے، بتاؤ عثمان کہاں ہے؟ عمر ساتھ لے کر وہاں پہنچے، ابھی عثمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق نے سلام کیا، عثمان نے سلام کا جواب دے دیا۔ ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھ گئے، کہنے لگے سلمک اخو عمر ولم تجب علی، اے عثمان
یہ عمر تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کیا ہے، تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آگے سے عثمان رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں واللہ ما سلمنی، اللہ کی قسم انہوں نے تو مجھے سلام کیا ہی نہیں ہے۔ قسم آ گئی کہ انہوں نے سلام کیا ہی نہیں ہے۔ اور ادھر سے عمر تھے، وہ بھی واللہ سلمت علیک، انہوں نے بھی قسم اٹھا لی جی میں نے سلام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئے۔ معاملے کو، ہمارے سامنے بھی معاملات آتے ہیں نا، ایک نے بھی قسم اٹھا لی، دوسرے نے بھی، جی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے، ایک سچا ہے تو دوسرا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یارو بسا اوقات دونوں بھی سچے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاملے کو سمجھ گئے کہ نہ عمر جھوٹا ہے نہ عثمان جھوٹا ہے، غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے۔ فرمایا عثمان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا ہو اور آپ کسی سوچ میں، کسی غم میں، کسی دکھ میں، کسی سوچ میں بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ نہ چل سکا ہو۔ بعض اوقات انسان ذہن ایک طرف چلا جاتا ہے تو دوسری طرف کی بات پتہ ہی نہیں چلتی۔ واقعی ایسا ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے واقعی میں ایک سوچ میں پریشان بیٹھا تھا، ایک سوچ میں پریشان بیٹھا تھا، مجھے نہیں پتا چلا اگر انہوں نے سلام کیا ہے تو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عثمان ایسی کون سی پریشانی تھی کہ جس میں آپ اتنا پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ آپ کو عمر کے سلام کا ہی پتہ نہیں چلا؟ ایسی کون سی پریشانی تھی؟ عثمان کہتے ہیں ابو بکر پریشانی یہ تھی کہ قد قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما سألنا عن نجات الامر، میں اس غم میں پریشانی میں مبتلا بیٹھا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور میں یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ کامیابی ہماری کیسے ہوگی، ہماری کامیابی کیسے ہوگی۔ معاذ پریشان تھے کہ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس عمل کو اختیار کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ اور ادھر عثمان پریشان بیٹھے ہیں۔ عثمان، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عثمان تم غم نہ کرو، تم نہیں پوچھ سکے تو میں نے پوچھ لیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی۔ عثمان فوراً کہتے ہیں ابو بکر پھر بتاؤ تو صحیح۔ یہ لوگ تھے خیر کی بات کے حریص، حرص ہوتا تھا کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھائی کی بات، نیکی کی بات ملے تو صحیح۔ جلدی سے آگے ہوئے، ابو بکر بتاؤ کیا فرمایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من قبل منی الکلمۃ التی عرضتها علی عمی، کہ وہ کلمہ توحید اور اسلام اور رسالت والا جو میں نے چاچے ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا، مگر میری امت میں سے جو بھی اس کلمے کو قبول کر کے اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل اس کے مطابق بنا لے وہی کامیاب ہوگا، اسی کے لیے نجات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات بتلائی، عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر ہم لوگ تو اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے بازاروں میں مشغول ہوا کرتے تھے اور تم ہر وقت نبی سم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تم کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہو ابو بکر، تم نے یہ حدیث نبی سم کی زبان سے بذات خود سن لی اور اب ہم آپ کی زبان سے سن رہے ہیں، مگر ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا نصیب والا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود اس حدیث کو سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنے کا مقصد یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عثمان جہنم کا ذکر آیا کرتا تھا نا، اتنا نہیں رویا کرتے تھے،
جہنم کا ذکر آتا، قیامت کا ذکر آتا، آخرت کا ذکر آتا، حساب کتاب، جزا سزا کا ذکر آتا، اتنا نہ روتے جتنا قبر کا ذکر آتا تھا تو رو پڑتے تھے. قبر کا ذکر آتا ہے، اتنے روتے تھے داڑھی تڑ ہو جاتی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا، عثمان تذکر النار ولا تبکی، جہنم کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے. تذکر القیامت ولا تبکی، قیامت کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے. لیکن جب قبر کا ذکر آتا ہے اتنا روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عثمان فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بذات خود اپنے ان کانوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی پوڑیوں میں سے پہلی پوڑی ہے. ان نجا منہ نجا منہا، اگر یہاں سے کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَنْجَحْ مِنْهَا لَمْ يَنْجَحْ مِنْهَا، اگر یہاں سے کامیاب نہ ہو سکا تو آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، نیکی کے عمل چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھا کرو. نیکی کے کسی بھی کام کو، بعض دو بڑے جذبے والے ہوتے ہیں، عمل کا جذبہ، تقوی کا جذبہ، نیکی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب بھی آتے ہیں نا آ کے پوچھتے ہیں جی کوئی بڑا عمل بتلائیں، بڑا عمل. چھوٹے موٹے تو ہر کوئی کرتا ہے نا، چھوٹے موٹے عمل، ہمیں کوئی بڑا عمل بتائے جس کا اجر بہت زیادہ ہو. واقعی بڑے اجر والے، زیادہ اجر والے، فضیلت والے اعمال کو بھی ادا کرنا چاہیے. بڑے بڑے عمل تو بڑے ہی ہیں، مگر یہ نہ ہو کہ بڑے عمل کے جذبے کے لیے چھوٹے عمل کو معمولی سمجھ کر انسان چھوڑنا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھا کرو، خیر کے، بھلائی کے کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو معمولی چھوٹا نہ سمجھا کرو، چھوٹا نہ سمجھا کرو. وجہ کیا ہے؟ انسان ایک عمل کو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. موقع بھی ملتا ہے عمل کرنے کا، پھر موقع ملتا ہے، پھر موقع ملتا ہے، انسان چھوڑتا رہتا ہے کہ کوئی بڑا عمل کروں گا، کوئی بڑا عمل کروں گا جس کی فضیلت زیادہ اور اجر کیا ہو، زیادہ ہو. اور یوں اعمال صالحہ، چھوٹے چھوٹے اعمال کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس انسان کی پھر عادت بن جاتی ہے بدعملی کی. یہ اعمال کو معمولی سمجھ کر، اللہ اکبر یارو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معمولی ہو سکتی ہے، میرے نبی کی کوئی ادا معمولی ہو سکتی ہے، کمتر ہو سکتی ہے، ہلکی پتلی ہو سکتی ہے. اجر اور ثواب کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ، اس کا کم، مگر سنت نبی سم کی سنت ہی ہوتی ہے، معمولی نہ سمجھا کرے انسان. کئی دفعہ ہمارے دوست اور احباب ساتھی، عام طور پر دوسرے فرقوں کے لوگوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ اہل حدیث سنتے نہیں پڑھتے. اللہ اکبر، بات صحیح ہے یا غلط ہے جی؟ اور ہماری دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی کس بات کی ہے؟ کس بات کی؟ رفع یدین پہ جو بحث مناظرے ہے کس لیے؟ فرض ہے رفع یدین جی؟ کس کی لڑائی ہے؟ بولیں. ہاتھ سینے پہ باندھنا فرض ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ سنت ہے نا. پاؤں سے پاؤں ملانا کیا ہے؟ سنت ہے.
جی تو یہ لڑائی ہے کس لیے؟ بولے کس لیے؟ دوسروں سے لڑتے ہیں کہ تم نے یہ سنت چھوڑی ہوئی ہے، اور ہم خود جی پھر زیب دیتا ہے ہمیں. کئی دفعہ چھوڑنے والوں سے بات ہوئی ہے نا بھائیوں کی، پیار سے محبت سے، بھائی یار سنت تو پڑھ لیا کرو. آگے سے جواب ملتا ہے یہ کوئی فرض ہے؟ کیا معنی؟ ہم نے اس فرض کے مقابلے میں پھر اس سنت کو حقیر سمجھا، گھٹیا سمجھا، اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پہ عمل کریں. پھر ایمان باقی رہ جاتا ہے اگر اس جذبے سے ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سنت کو، تو ایمان باقی رہتا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں یہ دوسرے لوگوں سے بحث مباحث ہے. یہ کس لیے؟ اسی لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں پوری کی پوری امت بدعتوں کو، خرافات کو، نجاسات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائے. یہی درد ہے، یہی فکر ہے. ہمارے اساتذہ بھی یہی فکر لے کر گئے ہیں اس دنیا سے، امت کو یہی درد دے کر گئے. اب جتنے اہل حدیث بیٹھے ہو، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے؟ جی سنت ہے یا نہیں ہے؟ جی میں کوئی ایک اہل حدیث، میں 5000 روپیہ دیتا ہوں، میری جیب میں موجود ہے، کوئی ایک نماز کے ایک رفع یدین کو چھوڑ دے. کوئی ہے؟ 5000 جی 10,000 جی 50,000 لاکھ روپیہ 5 لاکھ. اب تو چھوڑ دو. ایک دفعہ 5 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 1 کروڑ لے کر رفع یدین کی سنت چھوڑنے کے لیے تیار. یارو اتنے گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ اتنا ایمان ہے نبی کی سنت پر، یقین ہے اتنا، تو پھر پیسے لگا کے داڑھی کیوں اڑا دیتے ہیں؟ یہاں تو کچھ نہیں ملتا، الٹا خرچہ ہوتا ہے نا. منڈانے پر کترانے پر خرچہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں کروڑ لے کر ایک سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر پیسے بھر بھر کے. یہ نبی وسلم کی سنت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے معمولی سمجھ لیا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، میری سنت میں کسی کو بھی معمولی نہ سمجھا کرو. اہل حدیث تو تڑپتا ہے کہ موقع مل جائے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا. اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، عبادت رب کی کرنی ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرنا ہے، بس. اور کوئی مشن ہی نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. ایک سنت پر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی نا، جب بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا گھر پہ، صحابہ کرام آئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عثمان آپ خلافت چھوڑ دیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے. اللہ اکبر. عثمان کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ما بی حاجہ، اللہ کی قسم مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، خلافت کی ضرورت نہیں. کیونکہ جتنے بھی خلفاء ہیں نا، سب سے زیادہ دور خلافت کا، خلافت راشدہ کا، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے. سب سے زیادہ دور، سب سے زیادہ. سب سے تھوڑا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اس کے بعد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی تھوڑا ہے. اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ بھی تھوڑا ہے، 3 یا 4 سال بنتے ہیں. 21 یا 22 سال، 30 سالہ دور خلافت راشدہ میں سے حکومت کرنے والے واحد حضرت عثمان ہے. جن کو اتنے سال حکومت کرنا خلافت راشدہ کی مدینہ میں مصلی رسول پہ مل گئی ہو، اس کی کیا باقی تمنا رہ گئی ہوگی؟ فرمایا میری کوئی تمنا نہیں ہے. اور پھر چھوڑ دیں ورنہ یہ قتل کر دیں گے. فرماتے ہیں قتل کرتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں یہ خلافت چھوڑتا کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا، اللہ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، والناس ینزعون عنک،
اور کچھ لوگ وہ قمیض جو اللہ نے پہنائی ہے وہ چھیننا چاہیں گے، اتارنا چاہیں گے۔ فلا تنزعن عنک، عثمان خیال کرنا وہ قمیض تم نے اتارنی نہیں ہے، تم نے قمیض اتارنی۔ یہ ایک حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حدیث۔ عثمان جان جاتی ہے چلی جائے لیکن قمیض خلافت نہیں اتارنی، تو وہ عثمان شہادت گوارا کر لیتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح محمد الرسول کے صحابہ نے ایمان کو قبول کیا، تسلیم کیا، عمل کیا۔ نیکی کا کوئی بھی عمل انسان معمولی نہ سمجھے، موقع ملے۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت زانیہ بدکارہ پیشہ ور، اللہ اکبر، جنگل بیاباں میں چلتی ہوئی جا رہی ہے، پیاس لگی، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم، کنواں گہرا تھا، نیچے اتر کے گئی پانی پی کے، واپس اوپر آ کے پہنچی، دیکھا تو ایک کتا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے اور ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ کنارے کے اوپر کہیں کوئی پانی بھرنے والے آئے تھے، پانی نیچے گر گیا تھا، وہ جگہ گیلی سی تھی، گیلی تر جگہ تھی، نم جگہ تھی، گیلی۔ وہ کتا اس نرم جگہ کو چاٹ رہا ہے، وہ سوچتی ہے جیسے مجھے پیاس لگی تھی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق۔ وہ دوبارہ نیچے جاتی ہے، کوئی ڈول کوئی برتن نہیں ہے پانی کے لیے، اپنے جوتے کو اتارتی ہے، موزے کو اتارتی ہے، اس میں پانی بھرتی ہے، اوپر بھی لے کے آنا تھا، اللہ اکبر، پانی لے آ کر جانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے دوپٹے کو اپنے جوتے سے باندھ دیا اور دوپٹے کو اپنے دانتوں میں پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے چڑھتی ہوئی کنویں کے اوپر آ گئی، آ کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور یارو جس میں رفع یدین اور فاتحہ کی حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَشَكَرَ اللَّهَ لَهَا فَغَفَرَ لَهَا، اللہ نے اس کی اسی ایک نیکی کی قدر کرتے ہوئے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ وہ اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین کا آپ کے اوپر فضل ہے، ہم جیسے گناہگار یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کا اتنا بڑا موقع عطا کیا ہوا ہے۔ اساتذہ کرام ہمارے شیخ محترم حضرت الاستاذ العالی بڑے استاد مولانا سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شخصیت تھی، لوگ ادھر ادھر سے پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے اور اس ادارے کے لیے تعاون بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد رفیق اسری، ابھی جمعہ سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہم اس ممبر سٹیج کے لائق نہیں، مگر کیا ہے، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، قد کبرنا موت الکبرا، بڑوں کے مر جانے نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ ہم جیسے کم علم گنہگار آج اس مسرت کے اوپر واللہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ٹکڑے کھا کھا کے گئے ہیں اور اس مرکز کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں کی جماعت کے لیے، یہاں کی جماعت کے لیے۔ میرے جیسے ادنا علم والے یہاں سے ہزارہ پڑھ کے گئے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی وہ دین کا جو کام کر رہے ہیں اس میں یہاں کی جماعت کا بھی ساتھ حصہ ہے۔ اس جماعت کا بھی کیا ہے؟ ساتھ۔ استاد مولانا رفیق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی بھی ایک شخصیت تھی اور الحمدللہ یہاں کی مقامی جماعت کی ہی یہ محنتیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، یہ کاوشیں ہیں، دنیا کے کونے کونے پر، دنیا کے کونے کونے پر الحمدللہ یہاں سے فیض پانے والے بہت سے تو ایسے بھی ہیں نا جو پورے بھی یہاں سے نہیں پڑھ کے گئے، دوسری میں، کوئی تیسری میں، کوئی چوتھی میں، کوئی درمیانی کلاسوں سے گیا، کہیں اور سے، یا ویسے ہی وہی 2-4 کلاسیں جو یہاں سے پڑھ کے گئے، کئی غریب خاندانوں کے طالب علم میں جانتا ہوں ماں باپ نہیں پڑھا سکے ان کو، یہاں کی وہ تیسری چوتھی پڑھی ہوئی کلاس
کہ باوجود مسجدیں مدرسے سنبھال کر دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. جو فاضلین ہیں یہاں سے ڈگریاں اور سندے پا کر جانے والے ہیں. اور یارو جب قیامت کے دن آؤگے، ہمارے اساتذہ کی جہاں خدمت آپ کرتے رہے، ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے جلال پر والوں، میں اللہ سے یقین رکھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں تمہارے نام اعمال میں ان طالب علموں کو جو ٹکڑے کھلا دیتے ہو نا، قیامت کے دن اللہ تمہارے نام اعمال میں یہ بھی ضرور لائے گا انشاءاللہ. اور اسے جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ، سینچتے رہنا ہے. آپ یاری رہے. جانتے ہیں آپ درخت کو پانی نہ دیا جائے. الحمدللہ دین کے کام آپ بہت کرتے ہیں، علاقے میں تبلیغ کے کام بھی ہیں، باقی معاملات بھی ہیں. ماحول اور معاشرے کے یتیم، بیوہ، غریب، مسکین سب پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں. اور اس ادارے کو بھی پہلے سے بڑھ کر اب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، پہلے کی نسبت زیادہ ہے. جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو فکر، جب اساتذہ تھے تو فکر آپ کو بھی اتنا جی. اور اب یہ ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پہ آ پڑی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ان اساتذہ کی قبروں کے اوپر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے طالب علموں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. صرف ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی، جن کے ٹکڑے کھا کے ہم یہاں سے گئے. اور پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ العزیز جاری اور ساری رہے گا. نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی موقع ہو، انسان اسے ضائع نہ کرے، اسے معمولی بھی نہ سمجھے، کم تر بھی نہ سمجھے کہ اللہ تو وہ ہے کہ نیکی کا حساب اور کتاب 10 سے شروع کر کے 700 گنا تک عطا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر جميع أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.